بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع چل رہا ہے۔ ایک آیت کریمہ آیت نمبر 260 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 2 واقعات بیان فرمائے تھے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ مقابلہ وقت کے سرکش بادشاہ نمرود کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ موت کے بعد زندگی کیسے ملتی ہے، پھر حضرت عزیر کا 100 سال تک سو جانا، پھر زندہ ہونا۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی موت سے زندہ ہونے کا ایک واقعہ بیان فرمایا، لیکن عجیب انداز کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جب بحث مباحثہ کیا تو وہاں موت اور حیات، زندگی اور موت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت۔ تو اس بیوقوف نے بولا انا احیی و امید، زندگی موت کا مالک میں ہوں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سورج کی مثال دی، بھائی اگر تو واقعی خدا ہے، دنیا کا مالک ہے، تو ادھر سے اس طرف سے مشرق سے اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو طلوع فرماتے، تو ایک مرتبہ مغرب سے کر کے دیکھا، ہکا بکا رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ تو وہاں جو موت کی اور زندگی کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہی ایک خیال آیا کہ قیامت کے دن موت کا منظر ہوگا کیسے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک دریا کے کنارے سے، تو وہاں دیکھا کہ دریا کے لہروں کے اندر کچھ بڑے جانور باہر آ گئے، اور جیسے ہی وہ جانور باہر آیا کنارے پر، پھر پانی پیچھے جو چلا گیا تو وہ جانور وہیں رہ گیا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جانور، کوئی جنگلی جانور، کتے وغیرہ وہ آ رہے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ اوپر سے کچھ پرندے آئے، انہوں نے بھی اس کو نوچا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ابھی یہ جانور کا کیا حال ہوگا، جو بھی مردار ہوتا ہے اسی کو پرندے بھی کھاتے ہیں، کتے وغیرہ جانور بھی کھاتے ہیں، اور سمندر میں ہو تو مختلف مچھلیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ ابھی ایک چیز ایسی ہے جس کا کچھ حصہ تو فضائی مخلوق پرندوں نے کھا لیا، کچھ حصہ وہ ہے جو جنگلی بری مخلوق کو جانوروں نے کھا لیا، اور کچھ حصہ اس کے بحری مخلوق مچھلیوں نے کھا لیا۔ ابھی یہ کیسے زندہ ہوگا، کس طریقے کا منظر ہوگا؟ تو یہ سوال جیسے دل میں پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا، اللہ کیف تحیی الموتیٰ،
آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مانتے نہیں ہو، آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا اللہ یقین تو بہرحال ہے، میری آنکھوں سے جتنا یقین ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میرا اعتماد یقین ہے، کیونکہ تیرا فرمان ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے، اس کا منظر نقشہ سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لیے، فرمایا ان کو اپنا گھر کے ساتھ مانوس بنا دو، عادی بنا دو، جیسے کبوتر ہوتے ہیں نا، جب عادی بن گیا تو کہیں بھی ادھر ادھر چلا جائے پھر آپ کے گھر میں واپس آ جائے گا۔ مرغی ہے، بلی ہے، کتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے عادی بن جاتے ہیں پھر کہیں بھی چھوڑو لیکن واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پہلے پالو، پھر گھر کا عادی بناؤ، آپ کے گھر سے مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دو، کوئی کسی کے ساتھ مل گیا، کوئی کسی کے ساتھ مل گیا سارا، اور ان کی چونچ سر اپنے پاس رکھنا۔ پھر یہ سارا کرنے کے بعد جا کر کے سامنے پہاڑ پر رکھ دو۔ پہاڑ پر رکھ دیا، فرمایا ابھی ان کو بلاؤ، ابھی وہ قیمہ بن گیا ہے اور سارے پرندوں کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا ہے، خون مل گیا ہے، ابھی ان کو بلاؤ اپنی طرف کہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ایسا کر کے پھر جیسے بلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتینک سعیا، اڑ کر نہیں، پیدل چل کر کے آپ کی طرف آئیں گے، پیدل چل کر کے آئیں گے۔ اڑنے کے اندر شاید یہ شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ تو پرندے کہیں چلے گئے، دوسرے پرندے آگے، نہیں، آپ اپنے سامنے چونچ پکڑو، مرغی کی چونچ پکڑو، اس کو بلاؤ تو چلتی ہوئی مرغی آ کر کے اسی چونچ کے ساتھ جڑ جائے گی۔ کوے کی چونچ پکڑو اور پھر کوے کو بلاؤ تو وہاں سے وہ آ جائے گا۔ جیسے ہی کسی ایک پرندے کا نام لیتے تو اسی پورے گوشت کے اندر ہلچل مچ جاتی، پھر اسی پرندے کا جس کو بلایا اسی کا گوشت الگ ہو جاتا، الگ ہونے کے بعد اس کا ڈھانچہ بن جاتا، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا، گوشت اوپر آ جاتا، کھال اوپر چڑھ جاتی، اس کے پر اس کے اوپر آ جاتے، پاؤں کے ذریعے سے وہ چل کر کے اس کے پاس پہنچتا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ لیا تو پھر بولا کہ اللہ میں نے واقعی ابھی دیکھ لیا، جان لیا، آنکھوں سے دیکھا، دل سے اطمینان ہوا کہ واقعی تو ہر کام کا مالک بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے، اور تیرے سب کاموں کے اندر حکمت بھی ہے۔ تو یہ واقعہ پورا اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس واقعے پر نظر رکھو جو ابراہیم نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اے اللہ بالکل ایمان ہے، کیوں نہیں مانتا، بالکل مانتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ تسلی ہو جائے، اس کی شکل مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور دوبارہ زندگی کیسے مل سکتی ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر لے لو 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر آپ ان کو اپنے گھر کا مانوس بنا دو، عادی بنا دو۔ 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ مور، مرغ، کوا، کبوتر، 2 میم کے ساتھ مور، مرغا، اور 2 کاف کے ساتھ کوا اور کبوتر۔ ان کے اندر بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ ان 4 کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خرابی ایسی ہے کہ ان خرابیوں کے پیچھے اگر آدمی پڑے تو گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ مثلا مرغا ہے تو یہ شہوت اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اسی شہوت کے اندر جب اس کا دل چاہا مرغیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر زبردستی پکڑ کر کے بھی ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، صحبت کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اگر یہ مرغے والی یہ عادت اپنے اندر ڈال دی کہ شہوت کے پیچھے ایسے پڑے
کہ نکاح ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں کی، حلال ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہ کی، بس ہر جگہ پر گندی نظریں، بری نظروں کے ساتھ آپ یعنی ان کو نظروں کا نشانہ بناتے رہے، تو آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے پھر مرغے کے اندر یہ بیماری شہوت کی، مور کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تکبر جب بھی اسی کو دل چاہتا ہے تو یہ پر پھیلا کر کے اور بڑے تکبر کے ساتھ ناز نخرے کرتا ہے، اور جب آپ بولو تو نہیں کرے گا، اپنی مستی میں آیا تو پھر یہ پر پھیلا کر کے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ پھر بھی اگر آپ نے اس کی طرف باقاعدہ توجہ کی اور اس نے محسوس کیا نا کہ یہ ابھی مجھے دیکھ کر کے حیرت کر رہے ہیں، تو پھر پروں کو بجھا دیتا ہے، دم کو چھپا دیتا ہے۔ تو یہ تکبر اگر تمہارے اندر آ گیا پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ کوے کے اندر حرص ہوتا ہے، بس جہاں کہیں بھی دیکھو گے نا تو وہ کوا کسی مردار کے پیچھے، کسی چیز کے پیچھے، لالچی اور حرص۔ پھر اگر آپ کو دیکھتا رہے گا، آپ نے نظر تھوڑی اس طرف کی، آپ کے کھانے میں سے بھی کچھ لے لے گا، حرص۔ اور اسی طریقے سے لالچی ہوتا ہے بہت زیادہ، ادھر سے دیکھے گا ادھر سے دیکھے گا، یہاں تک کہ پرندہ اتنا گندی سوچ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی اس کو کوئی ایک پتھر مار دیا نا، اس کو لگے نہ لگے لیکن آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ دیہاتی ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار اگر گھر کے اندر کوا بار بار آ رہا ہے اور بچے نے اس کو پتھر مارا، وہ بچہ اگر اکیلا باہر چلا جائے اسی کے اوپر جا کر کے پنجے مارتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے۔ تو کوا بڑا شیطان ہوتا ہے، حرص بھی، لالچی بھی اور دشمنی رکھنے والا، پلیت۔ تو اگر یہ بیماریاں تمہارے اندر آ گئیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں کرتے، اور چیزوں کا حرص کرتے ہو، تباہ ہو جاؤ گے۔ لالچی ہو، بس کام نکالو پھر چلے جاؤ، یہ لالچی ہونا یہ بھی انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہیں چیزیں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے دل کا بغض، کینہ، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ لڑانے کی، فتنہ مچانے کی، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بس فتنہ مچائیں، منافقی کریں، پھر یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ظالم تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جس میں اس کے خلاف نفرت دلا رہا ہے، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کا گناہ کا حساب کتاب قیامت میں دینا ہوگا۔ تو اس کو نقصان دنیا میں ہو نہ ہو، آخرت میں ہو نہ ہو، اس کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن تم نے تو غیبت کر کے، تہمت لگا کر کے اپنی آخرت برباد کر دی نا۔ تو اسی طریقے سے پھر کبوتر میں نخرہ ہوتا ہے، نخرے بازی، اور اڑتا ہے مختلف انداز سے، یہاں بھی کبوتری ہوں گے شاید۔ تو جب اڑتے ہیں پھر لوگوں نے اگر اس کو اوپر دیکھنا شروع کیا نا تو کبوتر ان کو دیکھ کر کے پھر گلا بازیاں کھاتا ہے اور ان کو لوگوں کو اور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، دیکھو میں کتنا حسین ہوں، میرے اندر کتنا کمال ہے۔ تو یہ نخرے بازی، آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فن دیا ہے، کوئی حسن دیا ہے، کوئی کمال دیا ہے، اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھلاوے میں استعمال کرتے ہو، تباہ ہو جاؤ گے۔ آج کل یہ بیماری، چاروں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بیماری بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو اگر کسی چیز کی صلاحیت مل گئی نا پھر اس کو یعنی غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کا چہرہ حسین ہے تو اسی چہرے کو ناجائز استعمال کریں گے۔ طاقت اللہ نے زیادہ دی ہے، پھر بدماشی میں استعمال کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بال حسین دیے ہیں، پھر بالوں کو کھول کر کے چلیں گے۔ اگر عورت کے بال اتنے چھوٹے ہیں کوئی کھولے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر فیشنی قسم کے کپڑے پہن کر کے اور لوگوں کے سامنے اپنا نظارہ کروائیں گی۔ تو یہ بیماری، نخرے بازی، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا، ان کی وجہ سے بھی آدمی برباد ہو سکتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو گھر کا پالتو بنا دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا،
پھر ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا کر کے اور پہاڑ پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، ادھر آؤ، یأتینک سعیا، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے۔ اور ایسا کیا، ایسا ہوا، تو پھر وَعَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جب دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی آپ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن حکیم حکمت والا ہے۔ ایک بندہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، منافقی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ زبان کو کاٹ دیں، اللہ کو طاقت ہے۔ ایک بندہ آنکھوں سے ناجائز کام کر رہا ہے، اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ اندھا کر دیں، اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے۔ پاؤں سے چل کر کے لڑائی کے لیے جا رہا ہے، فساد کے لیے جا رہا ہے اور گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو شل کر دیں، ناکارہ کر دیں، کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تھپڑ لگانا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ناکارہ کر دے، کر سکتا ہے۔ یہاں کوئٹہ میں سنا ہے کوئی بندہ تھا، ایک بدبخت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف بہت سارا مواد اکٹھا کیا کہ میں امام صاحب کے خلاف کتاب لکھوں گا۔ جیسے ہی بیٹھا لکھنے کے لیے اسی ٹائم پر اندھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت چھین لی۔ تو اللہ رب العالمین کسی بھی ٹائم پر کسی بھی تمہارے جرم کی وجہ سے کوئی پکڑ کرے، کوئی مشکل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حکیم ہے، حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتے، جلدی سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس واقعہ کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا، موت بہرحال آنی ہے، موت کے بعد زندہ یقیناً ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کے ذرے ذرے کا حساب، جیسے جسم کے ذرے ذرے کو اکٹھا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، تو آپ کے پوری زندگی کے اعمال کا اکٹھا کرنا وہ بھی مشکل نہیں، وہ بھی تمہارے سامنے آئیں گے، اور پھر اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت کے بعد کے لیے، قیامت میں پیش آنے والے حالات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب